دیکھو دنیا کے اندر حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ راہ میں چلے جا رہے ہوں، سامنے کوئی حسینہ آ رہی ہو، کوئی حسین محبوب آ رہا ہے، اور اسے جاتے جاتے آپ ایسے غور سے آپ پہ نگاہ ڈال دی، ایسی محبت سے آپ پہ نگاہ ڈال دی، حالانکہ آپ جانتے نہیں ہیں، اب جیسے نگاہ ڈالی اور آپ آگے چلے گئے، وہ محبوب گزر گیا، آپ گھر تک آپ کا دل دامہ ڈول ہوتا رہے گا، یار اس سے اتنے پیار سے مجھے دیکھا کون ہے، اس محبوبہ نے مجھے دیکھا، کس محبت سے نگاہ سے دیکھا ہے۔ تو راستے میں دوستوں کو ذکر کرتا جائے گا، گھر آ کے ذکر کرے گا کہ ایک محبوب حسینہ گزری، انہوں نے مجھے ایسی محبت سے دیکھا، پتہ نہیں کیوں دیکھا۔ اب صبح شام آپ اسی ادھیڑ بن میں رہیں گے یا نہیں؟ فرمایا دیکھو اس محبوب نے نگاہ ڈالی، اب آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو اس سے اندازہ کرو، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب اس اللہ نے آپ پر نگاہ محبت ڈالی ہے، پہلے آپ پر اللہ نے نگاہ محبت ڈالی ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر حسین و جمیل کون ہوگا، جسے ساری کائنات کو حسن بخشا ہے، جسے آبشاروں کو حسن بخشا، جسے پھولوں کو حسن بخشا، آسمان و زمین کو وسعت و بلندیاں بخشی ہیں، اس کے اپنے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا، اس سے زیادہ حسین کون ذات ہو سکتی ہے؟ وہ محبوب حسین جو ہے اس نے آپ پر نگاہ محبت پہلے ڈالی، اب آپ کا دل جو دگرد ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا، اب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ کی لطف یاد، تو اس طرح اللہ نے تمہارے ذکر سے پہلے تمہیں یاد کیا، اور جب تم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے اس یاد کے بدلے میں پھر تمہارا ذکر کیا۔ کہاں ذکر کیا؟ فرشتوں میں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ من ذکرنی فی نفسی، جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملئ، جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، تو فرمایا کہ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، میں اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو مجمع اس کے مجمع سے زیادہ بہتر ہے، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو بندے نے جب اللہ کو یاد کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو فرشتوں میں ذکر کرتے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس سے مجھے یاد کیا، دیکھو یہ میرا ذکر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا رہا ہے، دیکھو مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ بندہ انسانوں میں یاد کر رہا ہے، مخلوق جو انسانوں میں یاد کر رہا ہے، اور میں ایک ایسی مخلوق میں یاد کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ پاکیزہ و مصفیٰ یعنی فرشتوں کی مخلوق ہے، اس کے اندر یاد کر رہا ہوں۔ تو دیکھو اللہ کی لطف عنایت، دیکھو بندے کو 2 دفعہ یاد کرتا ہے، بندہ درمیان میں 1 دفعہ یاد کرتا ہے۔ اسے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور وشکرولی ولا تکفرون، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وشکرولی، میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا، سنا؟ یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ وشکرولی، تم میرا شکر کرو اور ولا تکفرو، ناشکری نہ کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر بھی جس طرح برابر کا مضمون وہاں بیان کیا، اس طرح برابر کا مضمون یہاں بیان کیوں نہیں کیا؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہاں یہ نقطہ پتہ چلتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم، جو کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تو گویا کہ اللہ کے ذکر کی بنیاد اور مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارا ذکر کرے، بس۔ اس سے زیادہ کی حرص انسان کے لیے جائز نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے انوارات نظر آئیں، تاکہ مجھے کشف ہونے لگ جائے، تاکہ میں باکرامت بن جاؤں، تاکہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، تاکہ میں وہ والا مراتب حاصل کر لوں۔ یہ ساری چیزیں کہ ذکر کے دوران انوار غیبیہ کا ظاہر ہونا اور لذات روحانیہ کا ظاہر ہونا، یہ ایک محمود بات تو ہے لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کو یاد کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں یاد کرے گا، بس، اس سے زیادہ کی نیت نہ ہو۔ اور یہ بات کہ تم جب اللہ کو یاد کرو گے کہ اللہ مجھے یاد کرے گا کہ نہیں، یہ بات تو ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ یاد کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ نے کہا فذکرونی، تم میرا ذکر کرو اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ نے جب اللہ کے ذکر شروع کر دیا تو آپ یقینی سمجھ جائے کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا۔ چنانچہ ایک محفل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے،